अस्सलाम वालेकुम। 9 मई 2024 को आप ये व्लॉग देख रहे हैं। आज जो कुछ होगा उस पर तो रात में या कल ही बात की जाएगी, लेकिन क्योंकि कल मैं गैर हाजिर था इसलिए 7 मई को DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात नहीं हो सकी। तो इस व्लॉग में जो थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है उसी पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले मैं भरपूर अंदाज में सानिया 9 मई की मजम्मत करता हूँ और उसके ज़िम्मेदारों के खिलाफ शवाहिद की बुनियाद पर कार्रवाई का मुतालबा करता हूँ, और साथ साथ इस बात की भी माजरत करता हूँ कि मैंने ब्लैक कलर का कोई कपड़ा नहीं पहना। मैंने कोशिश बहुत की थी ढूंढने की लेकिन मिला नहीं। अब आ जाते हैं DGI-SPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। तो उन्होंने एक तवील सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एस्टेब्लिशमेंट के लिए नया चैलेंज खड़ा कर दिया, जबकि शुरू में ही उन्होंने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और सवालात को सिक्योरिटी इशूज तक महदूद रखेंगे, लेकिन उसके अगले 40 से 45 मिनट तक ऐसा लगा जैसे DGI-SPR साहब नहीं बल्कि अज़मा बुखारी, अता तारड़ या तहरीक इंसाफ का कोई सियासी हरीफ बात कर रहा है, माजरत के साथ। अब हर पाकिस्तानी के जहन में DGI-SPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बहुत सारे सवालात हैं। आज के इस व्लॉग में वही सवालात आपके सामने रखूंगा जो सिर्फ मेरे नहीं है, बहुत सारे लोगों की मैंने डिस्कशन सुनी है। तो उन्होंने DGI-SPR साहब ने एक मुतालबा किया जो कि बहुत ही जायज़ मुतालबा था कि 9 मई सिर्फ फौज का नहीं पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक ना पहुंचाया गया तो निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठेगा। 9 मई को हंगामा आराई करने और करवाने वालों को आइन और कानून के मुताबिक सजा देनी पड़ेगी, ये कहा हमारे DGI-SPR साहब ने। तो बेशक ये मुझ समेत हर पाकिस्तानी का मुतालबा है कि 9 मई को जिसने भी हंगामा आराई की और करवाई उसको आइन और कानून के मुताबिक सजा दें। जिसने CCTV फुटेज चुराई उसको पकड़ें, अदालतों में शवाहिद जमा कराएं। जब तक फौजी अदालतों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से बाज़ाब्ता फैसला नहीं हो जाता, वो जो हज़ारों अफराद पकड़े हुए हैं जिनके वालिदैन जहनी अजियत का शिकार हैं, रुल रहे हैं, उनको कानून और आइन के मुताबिक सिविल अदालतों के हवाले करें। जिनकी जमानतें हो जाएं उनको एक के बाद दूसरे मुकदमे में ना पकड़ें, ना ट्रायल चले, ना सबूत पेश किए जाएं, सिर्फ गिरफ्तार कर लिया जाए। ये किसी आइन और कानून में नहीं लिखा। पाकिस्तान तो छोड़ें, दुनिया के किसी आइन और कानून में नहीं लिखा। पाकिस्तान को पुलिस स्टेट बनाना, चादर चार दीवारी पामाल कराना, तहरीक इंसाफ का झंडा पकड़े हुए किसी भी शख्स को उठाना, अपने ही लोगों के कारोबार बंद करवाना, बिला जवाज रेड्स पड़वाना, पाकिस्तान के आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा। पूरी कौम का वही मुतालबा है जो DGI-SPR साहब का है कि 9 मई के जिम्मेदारों को कानून और आइन के मुताबिक सजा दी जाए, क्योंकि इस वक्त 9 मई के नाम पर जिसका जो दिल चाहता है वो कर रहा है। पुलिस जिसे चाहे मुजरिम बना दे, गद्दार डिक्लेयर कर दे, गिरफ्तार कर ले, रेड कर दे, कोई पूछने वाला नहीं। 9 मई को एक सानेहा हुआ था जो बेशक कौमी सानेहा है, लेकिन उस एक सानेहे को बुनियाद बनाकर कोई ना कोई सानेहा कर देना भी अच्छी बात नहीं। असल मुजरिम और जिम्मेदार वो है जो 9 मई के नाम पर सियासत भूलकर जो जी चाहता है वो कर रहा है। यही बात तहरीक इंसाफ के तर्जुमान भी कर रहे हैं। अच्छा, जब आइन और कानून की बात हो रही है तो फिर इसी में एक दोहरा मयार भी देख लेते हैं। देखिए, 9 मई के बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस IG पंजाब ने की थी उसमें तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को मरकजी मुलजिम बताया गया था, जिनमें मुराद रास नामी एक शख्स भी शामिल था। IG पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुराद रास ने 9 मई के दिन 27 शरपसंदों को कॉल्स की और फिर 2 दिन के बाद उसी मुराद रास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया, और उसके बाद से मुराद रास को 9 मई के मामले पर ना किसी ने गिरफ्तार किया, ना किसी अदालत ने बुलाया और ना किसी किस्म की तहकीकात हुई। और फिर यह सिलसिला ट्रेंड बन गया कि जो भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करता उसको ना गिरफ्तार किया जाता, ना तहकीकात की जाती, जबकि वो शख्स जिसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो, चाहे वो कराची में भी बैठा हो, उसे भी उठा लिया जाता। 9 मई को जो कुछ हुआ वो तो कराची में नहीं हुआ था ना, पंजाब की साइड पर हुआ था, KP में हुआ था शायद। लेकिन आप हमारा कानून देखें कि कराची में भी 9 मई के इल्जाम में लोग गिरफ्तार किए गए। तो जो बात DGI-SPR साहब कर रहे हैं कि 9 मई के मुलजिमों को आइन और कानून के मुताबिक सजा दी जाए, यही बात तो पूरी कौम कर रही है, खुद तहरीक इंसाफ भी कर रही है। तो इसमें इख्तिलाफ कैसा है? DGI-SPR ने तो कौम की तर्जुमानी की है। उसके बाद उन्होंने बहुत ही काम की बात की कि प्रोपेगेंडा कैसे किया जाता है, अवाम को समझ आ रहा है। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है। बेशक ये बात भी दुरुस्त है, अवाम को अच्छी तरह समझ आ चुका है कि प्रोपेगेंडा किया कैसे जाता है, और यह भी हकीकत है कि एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है। और उसके बाद जनरल साहब ने एक कैलकुलेशन भी पेश कर दी। 8 फरवरी को जो टर्नआउट था वो तकरीबन 47% था। तकरीबन 6.5 करोड़ या 65 मिलियन जो वोटर्स थे उस दिन उन्होंने वोट कास्ट किया।
اس میں سے یہ جو مخصوص سیاسی پارٹی جو کہ یہ جن کے لیڈرز، میں یہ مکمل نہیں کہتا کہ مکمل پارٹی، ان کے جو لیڈرز ہیں جو آپ نے ذکر بھی کیا، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ بیانیہ الٹا ہو گیا. اس پارٹی کو پڑے 18.5 ملین ووٹ، جو کہ کل کا بنتا ہے 31%. تو 69-70% جو ووٹ پڑا وہ تو اس بیانیے کو نہیں پڑا. تو ہم جمہوریت میں رہتے ہیں نا، اکثریت کی طرح، وہ تو ادھر گیا. اور اگر میں اس کو آبادی کے تناسب سے دیکھوں، پاکستانی کل آبادی کا یہ 7.5% بنتا ہے میرے بھائی. تو 92-93% جو آپ کی آبادی ہے اس نے تو اس بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. اور یہ تو ہم یہ اس لیے کہیں کہ اگر یہ ازیوم کریں کہ جس نے اس کو 18.5 ملین نے ووٹ ڈالا، اس نے کہا کہ 9 مئی بالکل ٹھیک ہوا تھا اور بالکل یہ فوج پہ حملہ ہونا چاہیے تھا اور بالکل یہ شہیدوں کی تصدیق ہونی چاہیے تھی. ہمارا یقین ہے کہ ایسے نہیں ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کی اکثریت ووٹ نہیں دیتی، لیکن اگر اسی فارمولے کو نون لیگ پر اپلائی کیا جائے تو ان کو تو 1% لوگوں نے ووٹ دیا. اور بسط احترام سر، ووٹ کاؤنٹ کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. دوسری بات، جسے آپ مخصوص پارٹی کہہ رہے ہیں، وہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ پی ٹی آئی کے سیاسی مخالفین بھی کہہ رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، مصطفیٰ نواز کھوکر، آصف کرمانی، مشاہد حسین سید، زبیر عمر، یہ وہ نون لیگ کے نام ہیں جو تحریک انصاف کی مقبولیت کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ 8 فروری کا کوئی بھی عالمی اخبار اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا. وہ بھی چھوڑیں تو فارم 45 جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہیں، ان کے ساتھ جو زنا بل جبر کیا گیا ان کو دیکھ لیں. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیسے پی ٹی آئی کو فتح نصیب ہو رہی تھی جس کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا. یہ بھی چھوڑیں تو آپ تحریک انصاف کو صرف ایک جلسہ ہی کرنے کی اجازت دے دیں. 92% عوام نے تو ویسے ہی مسترد کر دیا ہے. اچھا ہے یہ جلسہ کریں گے اور ایکسپوز ہو جائیں گے، کیونکہ پورے پاکستان سے صرف 7% لوگ ہوں گے جو ان کے جلسے میں آئیں گے. 7 بھی ایک علاقے میں، ایک صوبے میں تو 7 کے 7% نہیں آ سکتے نا، 2-3% آئیں گے. پھر ہوگا کیا؟ ناکام جلسہ ہوگا اور یہ خود جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کو سوائے کے پی میں، کیونکہ ان کی وہاں حکومت ہے، پاکستان کے کسی بھی شہر اور صوبے میں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. ابھی کراچی میں جلسہ کرنے کی اجازت مانگی، نہیں ملی، جبکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے فضل الرحمان اسی کراچی میں جلسہ کر کے گیا. پنجاب میں جلسہ کرنا چاہا، وہاں بھی اجازت نہیں ملی. کیوں؟ جب مقبولیت ہی نہیں ہے تو پھر یہ رویہ کس لیے؟ اگر اتنی ہی غیر مقبول سیاسی جماعت ہے اور عوام نے مسترد کر دیا ہے تو پھر الیکشن سے پہلے انتخابی نشان کیوں لیا گیا؟ امیدواروں کو اغوا کیوں کیا گیا؟ 8 فروری کی رات تک یہی سیاسی جماعت جن کو 7-8% لوگ پسند کرتے ہیں وہ جیت رہی تھی اور صبح ہار گئی. کیسے؟ اور اس کے باوجود تمام تر دھاندلی اور حربے آزما لیے گئے، مگر اس وقت نون لیگ کے پاس قومی اسمبلی کی 104 جبکہ تحریک انصاف کے پاس 94 سیٹس ہیں. تو جو کیلکولیشن جنرل صاحب نے دی وہ میری موٹی عقل میں تو نہیں آ سکی. اس کے بعد ڈی جی ایس پی آر صاحب نے ایک اور عجیب و غریب بات کی کہ مظلوم تو ہم ہیں، یعنی وہ ہیں. مطلب یہ سن کر تو میرا دماغ ہی سن ہو گیا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مظلوم ہے. ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی پاکستان سے جا نہیں سکتا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب فرما رہے تھے کہ مظلوم وہ ہیں. کیسے؟ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی حکومت آج تک نہیں بنی، کوئی پتہ نہیں ہل سکتا ملک میں، کوئی صحافی چینل پر عمران خان کا نام نہیں لے سکتا. پرسوں ہی کاشف عباسی صاحب کا پروگرام بیچ سے ہی آف ایئر ہو گیا. عمران ریاض خان کو کسی میڈیا ہاؤس میں نوکری نہیں مل سکتی. سمیع ابراہیم کو کوئی چینل رکھنے پر تیار نہیں ہے. عمران خان پر ایک دن میں 200 سے زائد مقدمات بن گئے. اس کو سزا دینے والے ایک جج نے تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کو یہ پیغام بھجوایا کہ اس کی کنپٹی پر بندوق رکھ کر فیصلہ کروایا گیا. 6 ججز نے خط لکھا باقاعدہ قاضی وقت کو کہ ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں، ویڈیو ریکارڈنگز ہوتی ہیں. ایک جج کا باپ اغوا کر لیا گیا تو دوسرے کا بہنوئی اعظم خان سواتی نے پوری قوم کے سامنے روتے ہوئے بتایا کہ اس کی بیوی کی برہنہ ویڈیو بنائی گئی. 9 مئی کے الزام میں ہزاروں ایسے لوگ جیلوں میں پڑے ہیں جن کا نہ ٹرائل شروع ہو رہا ہے نہ ان کے خلاف کوئی شواہد موجود ہیں، لیکن کسی کے باپ کی ہمت نہیں ہے جو انہیں ضمانت دے سکے. سنم جاوید کو دیکھ لیں آپ، اس کی ضمانت ہوتے ہی ایسے مقدمات میں گرفتاری ہوتی ہے کہ چھوڑیں پاکستان، دنیا کو معلوم ہو تو دنیا بھی سر پکڑ کر بیٹھ جائے. آئین پامال ہوا، 90 دن میں الیکشن ہونے تھے وہ نہیں ہوا اور اس پر سوال تک نہیں ہوا. 8 فروری کو انتخابات پر ڈاکہ ڈال کر فارم 47 پر پوری حکومت کھڑی کر دی گئی، جس کی دھمکی انوار الحق کاکڑ نے حنیف عباسی کو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر فارم 47 کی حقیقت بتا دی تو آپ اور آپ کی سیاسی جماعت کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہے گی. اور مظلوم ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہیں.
اللہ کی شان ہے بھائی. خیر اس کے بعد جنرل صاحب نے ایک اور مطالبہ کیا کہ 9 مئی کی تحقیقات کرنی ہے تو پھر 2014 کے دھرنے کی تحقیقات بھی کی جائے, پارلیمان حملے اور پی ٹی وی پر حملے کی تحقیقات بھی کی جائے. اچھا یہ وہ مطالبہ ہے جو مجھے کم از کم پی ٹی آئی کی مخالف سیاسی جماعت پر سوٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ اگر نواز شریف کی کرپشن پر تحقیقات کرنی ہے تو پارلیمنٹ پر حملے کی بھی تحقیق کرو. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہی کیوں. 2014 میں جو پی ٹی آئی نے دھرنا دیا تھا, وہ جو عمران خان نے 126 دن کا, اس پر تو نون لیگ یہ الزام لگاتی آئی ہے کہ اس دھرنے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی. تو کیجئے تحقیق, اور صرف اسی پر تحقیق کیوں کرنی ہے؟ ایبٹ آباد میں جو اسامہ بن لادن مارا گیا اس پر بھی تحقیق کیجئے. پاکستان میں جو رو ابھی کچھ عرصہ پہلے کوئی 12-13 لوگ مار چکی ہے جس کا دعویٰ برطانوی اخبار نے کیا, اس پر بھی تحقیق کیجئے. یہ اربوں کی بار لگانے کے باوجود دہشت گردی دوبارہ واپس کیسے آئی, اس پر بھی تحقیق کیجئے. سینکڑوں آپریشنز ہونے کے باوجود بار بار دہشت گرد جماعتیں واپس کیسے سر اٹھا لیتی ہیں, اس پر بھی تحقیق کیجئے. بھارت کا میزائل پاکستان میں آ گیا اور ہمیں معلوم نہیں ہوا کیسے, اس پر بھی تحقیق کیجئے. لیاقت علی خان کے قاتل کے بیوی بچے پاکستان میں کیسے پلتے رہے, اس پر بھی تحقیق کیجئے. کوئی بھی وزیر اعظم ہماری سیاسی تاریخ میں اپنی مدت پوری نہ کر سکا, کیوں, اس پر بھی تحقیق کیجئے. فاطمہ جناح کو غدار کیوں کہا گیا, اس سے کس نے فائدہ اٹھایا, ملک کو کتنا نقصان ہوا, سقوط ڈھاکہ کا اصل ذمہ دار کون تھا, سانحہ اے پی ایس کس کی غفلت سے ہوا, اس پر بھی تحقیق کیجئے. بے شک تحقیق تو لازم ہے جو کبھی ہوئی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو 2014 کا دھرنا تو یاد تھا, ہمیں بھی یاد ہے, لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو خاص کر یاد تھا جس کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں, کیونکہ وہ دھرنا تو ایک سیاسی جماعت کے خلاف عمران خان نے دیا تھا. لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ڈان لیگز بھول گئے جس میں سیدھا افواج پاکستان کو نشانہ بنایا گیا. اس کی تحقیقات اور ذمہ داروں کا ذکر نہیں کیا جو آج حکومت میں. وہ نواز شریف کا بیان بھی بھول گئے جو اس نے فوج کے خلاف دیا تھا کہ ممبئی حملے پاکستان نے کروائے. وہ یہ بھی بھول گئے کہ نواز شریف نے بھارت جا کر کہا تھا کہ پاکستانی فوج کے خلاف کارگل کے مس ایڈونچر پر کارروائی ہونی چاہیے. وہ یہ بھی بھول گئے کہ نواز شریف نے باجوہ اور فیض حمید صاحب پر 2018 کے الیکشن چوری کرنے کا الزام لگایا, اس پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے نا, یا تو نواز شریف کے خلاف یا پھر باجوہ اور فیض حمید کے خلاف. وہ یہ بھی بھول گئے کہ خواجہ آصف نے جو کہا تھا کہ ہم 1965 کی جنگ ہارے ہیں, فوج ہماری ہڈیوں سے گوشت تک نوچ لیتی ہے, اور آج وہ وزیر دفاع بن کر بیٹھا ہے. تو اتنی اہم پوزیشن دینے سے پہلے ایک بار اس کے بیانات کی تحقیقات کر لی جاتی ہیں, اس سے کہا جاتا کہ بھائی کم از کم تم معافی تو مانگ لو. بلکہ آج تو خواجہ آصف اتنا محب وطن ہے کہ وہ 8 مئی کو ہی 9 مئی کی مذمت کر رہا تھا. اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے فرمایا کہ وہ 250 ارب روپے کا ٹیکس دیتے ہیں. بالکل دیتے ہوں گے بھائی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ اقوام متحدہ شاید دشمن ہے ہمارے ملک کا, اس کی یہ رپورٹ ہے ترقیاتی پروگرام یو این ڈی پی کی 2020 کی, کہ جس کے مطابق مالی سال 2017 اور 18 میں پاکستان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کاروباری اداروں کو کل 257 ارب روپے مالیت کی مراد اور فوائد ملے. رپورٹ کے مطابق ڈی ایچ اے کو فیڈرل سیلز ٹیکس چھوٹ کی مد میں نمایاں مراد حاصل ہیں. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اس بات پر زور دیا دوبارہ کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزا نہ دی گئی تو ملک میں کسی کی بھی عزت اور آبرو محفوظ نہیں رہے گی. سر کس کی عزت محفوظ ہے؟ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, کرنٹ لگایا جاتا ہے, عورتوں کو مارا اور گھسیٹا جاتا ہے, جتنے دل چاہیں اتنے مقدمات بنائے جاتے ہیں, سپریم کورٹ کے ججوں کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا جاتا ہے. ہمارے اسلامی ملک میں عدت میں نکاح جیسے شرمناک اور غیر شرعی مقدمے چلتے ہیں اور ان میں سزائیں بھی ملتی ہیں, اور جن مقدمات میں ضمانت یقینی ہوتی ہے وہاں جج چھٹی پر چلا جاتا ہے, پارٹی چھڑوائی جاتی ہے, دھمکیاں ملتی ہیں, نئی پارٹیاں بنائی جاتی ہیں, لوگ اٹھائے جاتے ہیں, آئین پامال ہوتا ہے, حق رائے دہی پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے, چادر چار دیواری پامال ہوتی ہے. تو عزت کس کی محفوظ ہے؟ آپ کی. چلیے ہم اسی میں خوش ہیں کیونکہ آپ کی عزت ہماری عزت. باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے کو, کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی طویل پریس کانفرنس کی, شاید اس کے لیے دوسرا ویلاگ بھی کرنا پڑے, لیکن اس ویلاگ میں آخری بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی, وہ یہ مطالبہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی معافی مانگے, وہ بھی صدقے دل سے توبہ کریں, کان پکڑیں, تب تو بات ہوگی ورنہ بات نہیں ہوگی. تو اس پر مجھے عمران خان کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے جو انہوں نے خاص طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے لیے فرمایا تھا. دیکھیں آئی ایس پی آر صاحب, میری ذرا غور سے بات سن لیں. آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا.
दूसरी बात ये कि भाई माफ़ी मांगनी है तो फिर सभी मांगे, वो लोग भी माफ़ी मांगे जिन्होंने मुल्क में बार बार जमहूरियत पामाल करके मार्शल्ला लगाए, वो भी माफ़ी मांगे जिनकी वजह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ, वो भी माफ़ी मांगे जिन्होंने सियासी जमातें तोड़ी और बनाई, वो भी माफ़ी मांगे जिन्होंने कभी नवाज शरीफ को गद्दार साबित किया, उसकी करप्शन के सबूत सहाफ़ियों को बुला कर दिखाया और बाद में उसी को गोद में बिठाया, वो भी माफ़ी मांगे जो 1947 से लेकर आज तक किसी ना किसी शक्ल में मदाखलत करते रहे, वो भी माफ़ी मांगेंगे जिन्होंने पाकिस्तान को अमेरिका की जंग में धकेला, वो भी माफ़ी मांगे जिन्होंने अफीम और बंदूक का कल्चर इंट्रोड्यूस कराया, वो भी माफ़ी मांगे जिन्होंने हमारे टैक्स के पैसों से अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतरीन महलात बनाए और हमें ठोकरों पर रखा, वो भी सामने आए जिन्होंने नौकरी ख़त्म होते ही, मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होते ही पाकिस्तान छोड़ा, जजीरों के जजीरे ख़रीद लिए, दूसरे ममालिक में जायदादें बना ली, पिज़्ज़े की फैक्ट्रियाँ लगा लीं और अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान छोड़ गए। या तो वो लोग हिसाब दें या फिर माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने की बात आई तो बहुत दूर तक और अंदर तक जाएगी। रह गई बात इमरान खान की, तो अगर उसने माफ़ी मांगनी होती तो भाई मांग लेता, वो जेल में ना बैठा होता। उसने तो बात करनी है बराबरी पर, वो खुद 9 मई की तहकीकात चाहता है, जुडिशल कमीशन बनवाना चाहता है, उसने डील नहीं करनी, उसने बराबरी पर, इक्वालिटी पर मुज़ाकरात करना। नवाज शरीफ नहीं बनना बकौल इमरान खान। बहरहाल वीलॉग बहुत लंबा हो गया और जैसा वीलॉग मैंने कर दिया है, हो सकता है उसके बाद मैं भी कहीं लंबा ना हो जाऊं। कोई बात बुरी लगी हो तो बहुत माजरत। मैं एक बार फिर 9 मई की भरपूर अंदाज में मजम्मत करता हूं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब तक के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।